ये अगर आप देखें तो दरियाई सिंध यानी अब्बास सिंध, और इसमें ये राबिता पुल अगर आप देखें तो लकड़ी का बना हुआ है और तंग भी है, लेकिन बहरहाल इन लोगों का गुजारा वो कर रहा है। और ये KKH। तो अब यहाँ से मैंने आपको लेके जाना है, यहाँ जो आसार क़दीमा है वो मैंने आपको दिखाना है। तो मेरे साथ रहे, मैं KKH पे मौजूद हूँ। अभी हम इस तरफ जाएंगे। ये एक जगह है, तो यहाँ पर आसार क़दीमा के कंडरात है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शिरीन ज़ादा और इस वक्त मैं चिल्लास में तारीख़ी मुकाम यानी हिस्टोरिकल प्लेस पे मौजूद हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊँ, आप देख सकते हैं ये पूरा मतलब एक बुत बना हुआ है। ये मुकामी लोगों से मेरे जब बात हुई तो वो कहते हैं कि ये आसार क़दीमा बुद्ध मत तहज़ीब का जो है ना मरकज़ है, और ये जब इस रूट को वो क्रॉस करते थे, मतलब गलगित जाते थे या वापस चले जाते थे, तो यहाँ पर वो ज़रूर तहरीर करते थे। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये भी एक बना हुआ है इस तरह पूरा। ये अगर आप देखें, हम देखें तो ये काफ़ी तारीख़ी है। लेकिन एक बात है कि ये जो दियामर बादशाह डैम बन रहा है, ये सारी जो तहरीरें हैं या जो भी चीज़ें हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये डैम के अंदर आ रहा है। लेकिन मैं ये वाज़े कर दूं कि ये इतने साफ़ नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरे नहीं है। इसके लिए मतलब अगर हम कहें कि मतलब डैम नहीं बनना चाहिए तो मेरा ख्याल में ये गलत होगा। बहरहाल ये एक इनकी एक जगह है और काफ़ी मतलब तारीख़ी है, लेकिन इस हवाले से इनके जो मुझे नहीं पता कि जो आसार क़दीमा की जो महकमा है तो उन्होंने इसके लिए कुछ किया है या नहीं। मेरे साथ रहे, मैंने कुछ और चीज़ें भी आपको दिखानी है। ये अगर आप देखें ये बुद्ध मत तहज़ीब की निशानियाँ हैं। उन्होंने सब कुछ ये तहरीर है, ये की बात है। ये वो दूसरी फिगर वो नहीं रखा हुआ है। तहरीर कहाँ नजर आ रही है? यहाँ पर ये बताया जाता है कि ये जो जितने पत्थर आप देख रहे हैं, यहाँ जो आसार क़दीमा की जितनी भी मतलब निशानियाँ हैं या जो भी तहरीर है यहाँ पर, तो बताया जाता है कि ये सब डैम में आ जाएंगे। तो ये काफ़ी पुरानी तहरीर है, बुद्ध मत तहज़ीब का यहाँ पर है। वो ये बताया जाता है कि यहाँ से इनका जो गुज़र होता था तो वो यहाँ पर कुछ चीज़ें तहरीर करते थे। अगर आप देखें तो ये बिल्कुल सामने नज़र आ रही है, कुछ ज़्यादा है कुछ कम है, लेकिन है कि उनसे हम बात कर सकें, लेकिन बिल्कुल कम है ना। उस्मान हुआ कौन हो? ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल मैं कोशिश करता हूँ कि ये मस्जिद को इसको करीब लेके आऊँ ताकि आप इसको करीब से देखें। ये कोई मतलब स्टूपा का तस्वीर बना हुआ है, कोई स्टूपा शक्ल की है इस तरह छोटे छोटे, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये सिलसिला है और ये इनके महफूज करने के लिए अभी पता नहीं कि उसने कुछ इक़दाम किए हैं या नहीं, लेकिन ये इतनी ज़्यादा भी नहीं है, मतलब कम मकदार में है। यहाँ पर ये जो इलाका है पूरा, तो आप देख सकते हैं। ये बताया जाता है कि तकरीबन 52,000 के करीब इस किस्म की तहरीरें हैं। अच्छा, कहाँ पर है? तो ये जाते हैं एक और तहरीर इधर कहीं, देखते हैं कहाँ पर है। अच्छा, ये भी है। अच्छा, ये ये पुल बना हुआ है। अगर आप इसको गौर से थोड़ा सा देखें तो ये नंबर लिखा है, ये नंबर लिखा हुआ है, 60 नंबर है। और ये अगर आप देखें तो ये तहरीर है बाकायदा तौर पर। ये अगर आप देखें ये भी एक है कुछ, तो ये सिलसिला है।
جی اس وقت میں گلگت بلتستان کے ضلع دیا امر کے تاریخی علاقے چلاس میں موجود ہوں. اگر آپ دیکھیں تو ان پتھروں پر ابھی بھی مطلب تحریریں موجود ہے. بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ تقریباً 5000 سال پرانی تحریریں ہے. اس میں مختلف نقوش ہے اور یہ دریا کے آر پار دونوں ہے. مطلب دریا کی اس پار بھی ہے, اگر آپ دیکھیں تو دریا کی اس پار بھی ہے اور یہاں اس طرف بھی ہے. تو دونوں طرف جو ہے نا یہ نقوش موجود ہے اور یہاں پر کافی تعداد میں سیاح آتے ہیں, ملکی اور غیر ملکی, اور وہ اس علاقے کا وزٹ کرتے ہیں اور ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. یہ تاریخ کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پر مقامی صحافی سرتاج خان موجود ہے, ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. سر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں, آپ ہمیں ڈیم دے رہے ہیں. سر یہ بتائیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے اور یہ جو ڈیم بن رہا ہے اس میں یہ ختم ہو جائے گا یا اس کی حفاظت کے لیے کوئی اقدامات ہو رہی یا نہیں؟ جی یہ اصل میں صدیوں پرانے جو ہے تہذیب کے اور مذہب کے اور خاص کر بدھ مذہب کی ایک نقوش گیرلی ہے جو بیان کر رہی ہے اس وقت کے زمانے کے حساب سے. چونکہ یہ گیٹ وے اس لیے کہا جاتا ہے دیامر کو کہ یہاں سے روس, چین, کشمیر ان علاقوں کے سارے لوگ یہیں سے گزرتے تھے. اچھا. اور اس علاقے کے اندر جو شرح ریشم جی تھی وہ اسی علاقے کے اندر سے گزر رہی تھی. ابن بطوطہ بھی یہاں سے گزرا ہے. تو یہ جو قیمتی اثاثہ ہے ہمارے پاس آثار قدیمہ کے ماہرین کے مطابق یہ 50,000 جو ہے نقوش ہیں اور اس کے اندر جو ہے تحریریں بھی موجود ہیں. تو یہ قیمتی اثاثہ جو ہے کچھ تو موسمی اثرات کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے, کچھ وال چاکنگ سے خراب ہو رہا ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے یہ پانی میں ڈیم کے زیر آب آنا ہے. تو یہاں کے جو مقامی متصرین ڈیم ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس قیمتی اثاثے کو اپر چلاس میں شفٹ کیا جائے تاکہ یہ تاریخ جو ہے یہ نہ صرف جو ہے ہمارے آنے والی نسلوں کو ریسرچ کرنے کا موقع ملے بلکہ جو صحت کے شوقین لوگ ہیں اس کے علاوہ بدھ مذہب کے جو پیروکار ہیں جو سالانہ یہاں آتے ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکیں. سرتاج لالا یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ یہ کتنی پرانی ہے, آپ کو کچھ علم ہے اس حوالے سے؟ جی اس کے بارے میں جو ہے جو آثار قدیمہ کے ماہرین ہیں خصوصاً جو ہے وہ ڈاکٹر ابھی پروفیسر دانی صاحب جو تھے جو یہاں ریسرچ کر رہے تھے, ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ 5000 سال پرانی جو ہے آثار قدیمہ ہیں اور یہ نقوش ہے. اور یہ جو نقوش ہے یہ اس کی کنتکاری جو ہے وہ اتنی یعنی ماہرت سے کی گئی ہے. اس کے اندر جو ہے اونٹ بھی دکھائے گئے ہیں, گھوڑے بھی دکھائے گئے ہیں, شکار کرنے کی وہ بھی دکھائی گئی ہیں. اس کے علاوہ اس کے اندر ہاتھی کی نشاندہی ہو رہی ہے اور آثار قدیمہ کے ماہرین کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ کس زمانے میں شاید یہاں ہاتھی بھی آئے ہیں اور پورس یہاں سے گزرا ہے. اچھا. تو ایسی جو ہے باتیں جو ہے چونکہ یہ ایک ریسرچ ہے اور یہ پاک جرمن اسٹڈی جو ہے وہ اس کا ریسرچ کر رہی ہے. اس پر انہوں نے تقریباً 30 سال اس پر ریسرچ کی ہے. اچھا. 30 سال ریسرچ کی ہے اور ابھی بھی وہ ریسرچ چل رہی ہے اور اس کی بڑی ڈاکومنٹس بھی بنی ہیں. یہ بڑا قیمتی اثاثہ ہے ہمارے ملک کے لیے اور اس علاقے کے لیے. تو اس کو جو ہے محفوظ کرنا ہم سب کا فرض ہے. آخری سوال ہے کہ یہ کتنے ایریا پر مشتمل ہے, کتنی ایریا پر محیط ہے یہ؟ جی یوں تو یہ جو آثار قدیمہ ہے یہ ہم آپ سکردو سے چلیں گے اور اس کے علاوہ گلگت کے اندر سٹوپا کے ہیں, لیکن دیامر میں جو ہے یہ چلاس سے لے کر چھتیال تک دریا کے آر پار 100 کلومیٹر کے ایریے میں یہ سارے نقوش پائے جاتے ہیں. اچھا. اور بڑے واضح نظر آتے ہیں اور کچھ تو موسمی اثرات کی وجہ سے پتھر ٹوٹتے ہیں لیکن نقوش ضائع نہیں ہوتے. اچھا. ڈیم میں کتنے متاثر ہو رہے ہیں؟ یہ ڈیم میں یہ سارا ہے یہ 100 کلومیٹر کیونکہ 135 کلومیٹر کی جو ڈیم کی جھیل بن رہی ہے رائیکوٹ تک, تو اس کے اندر جو ہے یہ سارا جو ہے 100 کلومیٹر کا ایریا اس کے اندر آ جائے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. میں تھوڑا سا واضح کر دوں کہ ایچ پر اگر آپ سفر کرتے ہیں, چلاس آتے ہیں, تو یہاں اس مقام پر اگر آپ رکتے ہیں تو آپ کو یہ ہزاروں سال پرانی ثقافت آپ کو ملے گی اور یہاں کے لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ اس کو تحفظ دیا جائے. اگر ڈیم میں یہ آتے ہیں تو ڈیم سے اپر جو چلاس ہے وہاں پر منتقل کر دیا جائے تاکہ اسٹوڈنٹس اور سیاح اس سے مستفید ہو.